منبر رسول پر جلوہ افروز قابل قدر معزز علماء ذوی احترام خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر راہ شریعت شہزادہ حضور ریحان ملت خطیب افریقہ و ایشیا حضرت علامہ الشاہ حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، وہیں پر شہزادہ حضور قمر ملت حضرت علامہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور عامر میاں دامت برکاتہم ذلہ علینا، دیگر ارباب منبر بابقار معزز علماء سامعین جلسہ مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ سب لوگ بولیے الحمدللہ۔ وقت بھی ہو چکا ہے، کس کا وقت ہو چکا ہے؟ یہ سمجھیے پروگرام اب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ جن کے لیے یہ جلسہ سجایا گیا ہے اور جن کے آباء و اجداد کو راضی کرنے کے لیے، جن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، ان کے شہزادے ابھی تشریف لائے۔ سب لوگ بولیے گا یا رسول اللہ۔ کتنے لوگ رضوی ہیں اعلیٰ حضرت والے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیجیے۔ تو سب اعلیٰ حضرت والے ہیں تو آواز اتنی ہلکی نکل رہی ہے، ایک نعرے کی گونج ہونا چاہیے۔ سب لوگ بولیے یا رسول اللہ۔ اب لگانا کہ اعلیٰ حضرت والے ہیں، کیونکہ اعلیٰ کی آواز ہمیشہ اعلیٰ ہر معاملے میں رہنا چاہیے نا۔ سب لوگ کہیے یا اعلیٰ حضرت، بار کہیے یا مفتی اعظم سرکار، بار کہیے تاج الشریعہ، بار پھر کہیے مفسر اعظم ہند۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا یہ جلسہ بڑا اچھا انتظام، اور یہ جلسہ قبول ہو گیا ہے اس لیے کہ جہاں پر بارش ہو جاتی ہے تو وہ جلسے کی قبولیت کی سند بن جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی بارش ہو گئی ہے اس جلسے میں، ماشاءاللہ موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ خطیب ہندوستان حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور علامہ الحاج توصیف رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ حضرت پیر طریقت تشریف فرمائے۔ انشاءاللہ بہت عمدہ حضرت کا بھی بیان سماعت کریں گے۔ بس میں حضرت کے سامنے یہ سمجھیے اپنی اصلاح کے طور پر، اور دوسری جانب شہزادہ قمر ملت حضور عامر میاں دامت برکاتہم القدسیہ، دونوں شہزادوں کے میں پیران نظام کے سامنے اپنی اصلاح کے طور پر آپ کی محبت کی دہلیز تک پہنچنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے ایک بار آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ایک بار یا رسول اللہ۔ آپریٹر صاحب جہاں تک آواز ساؤنڈ سیٹی نہ مارے، آواز بڑھائیے، ڈیلے بڑھائیے، ریپیٹ دیجئے گا۔ سب لوگ پھر کہیے یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید سید الانبیاء
والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار انبیاء نبی الانبیاء امام الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ بابا سے بلند پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ اچھا انتظام و انصرام. علی جناب شوکت بھائی اور ان کے تمام کمیٹی کے احباب جنہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود قیمتی وقت نکال کر حضور کا ذکر حضور مفتی مفسر اعظم ہند کانفرنس کو سجایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے. مجھ سے پیشتر بہترین آواز میں آپ نے بھائی سمیر رضا الہ آبادی جابر رضا بھائی الہ آبادی اور نقیب ہندوستان جناب محترم بھائی غلام مذکر صاحب اور حضرت علامہ مولانا شبیر اشتر صاحب سے آپ نے بہترین خطاب اور بے شمار لوگوں سے اسٹیج پر بابقار ذمہ دار ذی علم و ادب علماء تشریف فرما ہے. میں سب کے نام سے واقف نہیں، بہرحال میں نام لوں یا نہ لوں میرے لینے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. رب خوب جانتا ہے کون میرا ذکر کرنے آیا، میرے نبی کو راضی کرنے آیا ہے، میرے بندوں کا ذکر کرنے آیا ہے. سب لوگ جی لگا کے کہیے ایک بار یا رسول اللہ، پھر بولیے گا ایک بار یا رسول اللہ. میں فرمائش کے مطابق چند اشعار نعت پاک کے کمیٹی کی کافی فرمائش ہے تو اس لیے آپ کی محبتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کروں جو اس وقت میں ہندوستان بھر میں الحمدللہ رب کا احسان کروڑوں مرتبہ میرے رب کریم رب کا احسان ہے کہ میں اس نعت کے ذریعے بے شمار جگہوں پہ عارف رضا قریشی کی حاضری حضور کا صدقہ مل رہا ہے. سب لوگ ایک بار پھر سب لوگ جی لگا کے ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ. نہیں، آواز تھکی ہوئی نہیں آنا چاہیے. میں نے پہلے کہہ دیا اعلیٰ حضرت والوں کی آواز اعلیٰ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ میرا نبی بھی اعلیٰ ہے اور ہم جس مجدد کو مانتے ہیں وہ سرکار امام احمد رضا اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ ہے. سب لوگ جی لگا کے کہیے گا ایک بار یا رسول اللہ. آواز تھوڑی سی آواز بڑھاتے ہیں، جی لگا کے پھر کہیے سبحان اللہ. مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. جتنے میرے آقا کے غلام بیٹھے ہیں کہ بندہ بولے محبت کے ساتھ جی لگا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اگر آپ کو تقریر سننا ہے تو نعت میری مرضی کی سن لے. عارف رضا قریشی آپ کو تقریر آپ کی مرضی کی سنا کے جائے گا. سب لوگ طلب کے کہتے ہیں سبحان اللہ. مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے. مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں
مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا نہیں زندہ باز نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عرص مفسر اعظم ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا نہیں کوئی منگتا آیا جب بھی کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا آیا جب بھی کوئی منگتا آیا جب بھی کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا جتنے نیچے والے بیٹھے اتنے یہ بھی بولیں اسٹیج پہ جتنے بیٹھے یہ بھی بولیں اس لیے جتنے نبی نیچے والوں کے ہیں اتنے نبی اوپر والوں کے اسٹیج کے علماء کی دعائیں ملیں انشاءاللہ کام بنے گا کہتے یا رسول اللہ آیا جب بھی کوئی منگتا اس سے پیٹ بھر کھلایا آیا جب بھی کوئی منگتا اس سے پیٹ بھر کھلایا آیا جب بھی کوئی منگے آیا جب بھی کوئی منگتا اس سے پیٹ بھر کھلایا کہیں دل سے گھر میں چولہا جو لگائے دل سے گھر میں چولہا علی کا چلا نہیں کئی دن سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے یہ حسین ہی کا سر ہے یہ حسین ہی کا سر ہے ہم تو وہ ایک وادی رضا کی کو ہے مولا رضا نہیں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دیا میں نے شان میں تو پھر آپ نہیں بولے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بولیں گے نہیں وادی رضا کی کو ہے مولا آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ پڑھیں تاکہ دونوں شامل ہو جائیں غلامی احمد رضا میں وادی رضا کی کو ہے مولا مولا رضا کا جسم دیکھئے وہ علاقہ او اعلیٰ حضرت بریلی میں میرے آقا کے زندہ دل غیور مسلمانوں ضلع سیتامڑھی کے غیور مسلمانوں او کنگڑی میرے آقا سید کونین سرور کون و مقام کا کلمہ پڑھنے والوں احمد رضا بریلی میں لیٹے ہیں مگر بہار میں نام کیوں لیا جا رہا ہے اس لیے کہ احمد رضا نے صرف بریلی والوں کو راضی نہیں کیا ہندوستان
والوں کو راضی نہیں کیا، پاکستان والوں کو راضی نہیں کیا، احمد رضا نے اسے راضی کیا ہے جس کے لیے زمین بھی اللہ نے بنائی ہے، جس کے لیے آسمان بھی اللہ نے بنایا۔ کہیے گا نا سبحان اللہ، تھوڑا ساتھ ملے گا تو قریشی بات کرے گا، جی لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے۔ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے، جو جھکا ہے کربلا میں، ابھی تک اٹھا نہیں ہے، جو جھکا ہے کربلا میں، اب تک اٹھا نہیں ہے۔ ارے بے خبر یزیدی، ارے بے خبر یزیدی، تجھ کچھ خبر نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی، تجھ کچھ خبر نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی، ارے بے خبر یزیدی، تجھ کچھ خبر نہیں ہے، ارے بے خبر یزیدی، بے خبر یزیدی، تجھ کچھ خبر نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں، حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، وہ حضور کا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں ہے۔ مجھ مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں، وادی رضا کی کوہ، رضا والے ہیں نا، رضا والے ہیں، جی لگا کے بولیے نا سبحان اللہ۔ میرے آقا کے غلاموں، اپنی اپنی قسمتوں پہ گنگنی رضا باغ، رضا کا باغ ہے یہاں، اوہ ماشاءاللہ، اس لیے چہرے رات کا ایک پار ٹائم ہو گیا اور ابھی بھی گلاب کی طرح کھل رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو رانائیاں اور اس میں جو رونقیں دکھ رہی ہیں، چہروں پہ جو خوبصورتی دکھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا فیض آپ کے سامنے بالکل موجود ہے، اور بہت لمبا واسطہ نہیں، بہت لمبا واسطہ نہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم، دوسرے بیٹے سرکار حضور حجت الاسلام حامد رضا علیہ رحمت و رضوان، ان کے بیٹے سرکار حضور
مفسر اعظم ہند، یہی بات ہے، ان کے بیٹے سرکار مفسر اعظم ہند، اور مفسر اعظم کے بیٹے حضور ریحان ملت، ان کے بیٹے حضور توصیف ملت، اور حضور مفسر اعظم ہند کے بیٹے سرکار حضور قمر ملت، اور قمر ملت کے بیٹے حضور عامر ملت۔ یہی بات ہے، جی لگا کے پھر بولیے نا سبحان اللہ۔ بہت دور رشتہ نہیں ہے، بالکل قریب ہے، بالکل قریب، اور میں انشاءاللہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور سرکار اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی بارگاہ میں، اور میں آپ کو بتاؤں اگر اعلیٰ حضرت کی ہسٹری اور اعلیٰ حضرت کے گھرانے کو لوگ پڑھ لیں، میں سمجھتا ہوں پھر انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بڑی آسانی سے تعلیم حاصل ہو جائے گی۔ ہاں جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، میں اسی قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کئی طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور کئی طرف بات گھما کر انشاءاللہ ٹاپک پہ اپنے آنا ہے۔ سب لوگ کہیے گا ایک بار یا رسول اللہ۔ سب سے مین پوائنٹ ہے انسان کا ایمان، سب سے مین۔ آپ کسی کو مانیے، کسی سے کچھ بھی کیجئے، کسی سے محبت کیجئے، مگر یہ دیکھیے ہمارا ایمان سلامت ہے کہ نہیں۔ آپ محبت کرتے ہیں کسی سے پیار کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھیے اس سے پیار کرنے میں، اس سے محبت کرنے میں ایمان میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے؟ اس سے محبت کرنے میں، پیار کرنے میں، ایمان میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے؟ آئیے سب لوگ ایک بار پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میرا ایک اصل میں تھوڑا سا مزاج ہے، میں جتنا خود بولتا ہوں اس سے زیادہ اپنے سامعین کو بلوانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ بولیں گے سبحان اللہ، 90 نیکیاں ملیں گی، میں آپ سے سبحان اللہ کو کہوں گا تو مجھے کہلوانے میں، آپ کو جو آپ سے کہلوا رہا ہوں تو مجھے کہلوانے کی نیکیاں ملیں گی، آپ کو بولنے کی ملیں گی اور بیٹھنے کی بھی ملیں گی، تو اس لیے سب لوگ بولیے گا سبحان اللہ۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ آج اس دور میں جس سے بھی پوچھا جائے ایمان کے بارے میں، ہر بندے کا دعویٰ ہے میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ ابھی ایک حضرت نقیب ہندوستان ایک طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ایک صاحب نے صحابہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، یہی بات ہے، حضرت مولا کائنات صحابہ کے بارے میں کچھ بولا، میرے آقا کے غلاموں تو وہ بولتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جب تک صحابہ کا معاملہ نہیں ہے، جب تک وہ انسان پکا ایمان والا نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں قرآن سے دلیل دوں گا، جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ کیونکہ رضا والے کبھی بھی بات ہواؤں میں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ رضا والے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت جیسا جس کے پاس میں رہنما ہو تو پھر وہ بات ہواؤں میں کیسے کرے گا؟ ہمارے پاس دلیل کا انبار ہے۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن کی آیت پڑھیں اور آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ ایک بار قرآن کو چاہے جس انداز میں بھی پڑھا جائے، پڑھنے میں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، اس کو آپ ہاتھ لگائیں تب بھی ثواب ملتا ہے، اس کو آپ چوم لیں تب بھی ثواب، اس کو سینے سے لگائیں تب بھی ثواب، اس کو آپ دیکھ لیں پیار کی نگاہ سے تب بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھا جاتا ہے تو تھوڑا پڑھنے میں اور سننے میں بڑا مزہ آ جاتا ہے۔ میں قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں اپنے علم کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جس سے بھی پوچھا جائے ہر بندہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ میں جس سے بھی سوال کروں تو ہر بندہ کہے گا میں ایمان والا ہوں۔ آئیے تیرے اور میرے ایمان کے لیے کوئی دلیل ہے، کوئی آپ کے پاس سند ہے؟ تو ہر بندے کا دعویٰ ہوگا ہاں قریشی صاحب ہمارے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ہر بندے کا دعویٰ میرے پاس دلیل ہے۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ہر ایک بندے کا دعویٰ ہے میں ایمان والا ہوں۔ ہر قاری قرآن کا دعویٰ میں ایمان والا، ہر حافظ قرآن کا دعویٰ میں ایمان والا، ہر مقرر کا دعویٰ میں ایمان والا، ہر شاعر کا دعویٰ میں ایمان والا، ہر نقیب کا دعویٰ میں ایمان والا، ہر نمازی کا دعویٰ میں ایمان والا، ہر حاجی کا دعویٰ میں ایمان والا۔ جس سے بھی پوچھو ہر بندہ کہے گا میں ایمان والا۔
میں نے کہا تیرے پاس دلیل ہے؟ بولے ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ بولے میرے پاس دلیل یہ ہے میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا کون سا کلمہ؟ بولے میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جسے جناب صدیق اکبر نے پڑھا ہے، میں نے وہ کلمہ پڑھا جسے عمر فاروق اعظم نے پڑھا ہے، میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جسے عثمان غنی نے پڑھا ہے، میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو نبی کے یار مصطفیٰ جان رحمت کے داماد شیر خدا حیدر کرار نے پڑھا ہے، میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو بلال باوفا نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور بھی دلیل ہے؟ بولے ہاں میرے پاس دلیل یہ ہے مصطفیٰ کو میں اتنا مانتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا آسمان ہے، میں نے مانا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا جنت ہے، میں نے مانا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا دوزخ ہے، میں نے مانا۔ نبی نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسول لائے ہیں، میرا ایمان۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں نے مانا ہے۔ نبی نے فرمایا 4 آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل قرآن، 4 آسمانی کتابیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ اور بھی صحیفے بھی ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں نے مانا ہے۔ نبی نے فرمایا 4 مقربین فرشتے ملائکہ ہیں، 4 خاص ملائکہ ہیں۔ میرے آقا سید کونین کے غلاموں جناب جبریل، جناب میکائیل، جناب اسرافیل، جناب اسرائیل، 4 مقرب فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ملائکہ ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہم نے اسے مانا ہے۔ نبی نے فرمایا موت آنا ہے، ہم نے اسے مانا ہے۔ نبی نے فرمایا قیامت آئے گی، ہم نے مانا ہے۔ نبی نے فرمایا روز محشر زمینوں سے اٹھایا جائے گا، قبروں سے دوبارہ سور پھونکنے کے بعد میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ ذرہ ذرہ نیکی کا، ذرہ ذرہ بدی کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اچھے عمل کرنے والوں کو جنت بھیجا جائے گا، بد عمل کرنے والوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کے فرمانے سے ایک رب نے، ایک نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے، مصطفیٰ کے کہنے سے مانا ہے اور اس انداز سے مانا ہے کہ دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے اسے بن دیکھے خدا مان لیا، ہم نے اسے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ یہی سب سوچ کے پڑھا ہے، میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے، نہ نبی کی سیرت کی طرح کائنات میں کسی کی سیرت ہے، نہ مصطفیٰ کی صورت کی طرح کائنات میں کسی کی صورت ہے۔ اسی لیے تو بریلی کے امام، امام اہل سنت، بریلی کے تاجدار، مجدد دین و ملت، ہم سنیوں کی جان، قبلہ دل و جان، شاہ امام محمد رضا خان، امام عاشق اعلی حضرت کی روح تڑپی اعلی حضرت کا قلم اٹھتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا نہیں بات نہیں بنی ہے، سب لوگوں کا ہاتھ ربیع الاول کا جھنڈا بن جائے اور اس انداز سے سب لوگ لہرا کے میرے ساتھ پڑھ دیں تاکہ مزہ آ جائے۔ سب سے اولا، سب سے اولا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، او دینے والا ہے سچا، ہم
چمکا کیے سب چمک والے اجلو. اعلیٰ حضرت کی شاعری پہ بھی یار قربان. اعلیٰ حضرت فرماتے چمکنے میں تو دنیا چمکتی ہے, اجالا ہے, روشنیاں کی ہے, مرکری لگ جائے, عارف رضا قریشی کا چہرہ چمک جائے, کوئی کامیابی نہیں ہے. اس لیے چمکا 1% چہرے میں چمک ہے, اسے 5% اس مرکری اور ہائیلوجن اور اس بلب نے LED نے کر دیا ہے. مگر اعلیٰ حضرت بولے سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت ان سے مفسر اعظم ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ زندہ باد, زندہ باد, ارے زندہ باد, واہ واہ واہ. انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں, لیکن یہ ہمارے دعوے ہیں. بندہ خود اپنے بارے میں دعویٰ کرے, میں کہوں کہ میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں تو کوئی مانے گا, 2-4 لوگ بے وقوفی سمجھیں گے, کہیں گے اپنی تعریف کر رہا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف نہیں کرتا, وہ موقع دیکھ کے اپنی کب تعریف کر لیتا. ہاں اگر بہرحال میرے آقا کے غلاموں, ہر بندے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں, اپنے ایمان کی دلیل دیتا ہے اپنے طور پر, ہر بندہ کہتا ہے. لیکن اس دور میں اعلیٰ حضرت سرکار کے مشن پہ چلنا اور مسلک اعلیٰ حضرت لگانا. ابھی کچھ دنوں پہلے لوگ نعرہ لگاتے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ اہل سنت کی پہچان ہے, اور میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت لگانا اور اعلیٰ حضرت کے مشن پہ چلنا یہ اہل سنت کی پہچان نہیں, بلکہ آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا سنیت کی ضرورت کا نام ہے. سبحان اللہ. سنیت کی ضرورت کا نام ہے. اس وقت میں ضرورت کا نام ہے مسلک اعلیٰ. جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا کا سید کونین کے غلاموں, آئیے بات بہت لمبی نہ کر کے میں مختصر کر کے بات بہت سادہ لمبی کرنا ہے, گفتگو بہت سادہ وقت تک پہنچانا ہے. میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ہر ایک بندے کا دعویٰ یہ ہے میں غلام ہوں, میں کا دیوانہ ہوں, میں ایمان والا ہوں. آئیے ہر ایک بندے کا دعویٰ میں ایمان والا ہوں. یہ تیرا اور میرا دعویٰ, ہر مفکر اور محدث اور مقرر اور مفتی اور عالم و فاضل و قاری کا دعویٰ ہے میں ایمان والا ہوں. مولا تو بتا دے سچا ایمان والا کون ہے, تیری بارگاہ میں ایمان والا کون ہے, کس کا ایمان قبول فرمائے گا. میرے آقا سید کونین کے غلاموں, آئیے میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, جو لوگ صدیق سرکار صدیق اکبر سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, جو عمر فاروق اعظم سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, جو عثمان غنی مولا کائنات صحابہ سے ہٹ کے بات کریں, وہ سمجھ لیں اس تقریر عارف رضا قریشی کی سنیں اور اپنے ایمان کو چیک کریں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں. میرے رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری دی. میرے مولا عالم تصور و تخیل میں بارگاہ رب میں نے حاضری دی. میرے مولا تو بتا قرآن تیرا ہے, میرے مولا نبی تیرے ہیں, یہ دنیا تیری ہے, خالق تو ہے, رازق تو ہے, مالک تو ہے, کریم رحیم ستار غفار تو ہے. او میرے مولا تو بتا کیسا ایمان چاہیے. میرے آقا کے غلاموں جواب آئے گا, غیب سے آواز آئے گی, میرے بندے عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو کیسا ایمان چاہیے, تو قرآن کی آیت پڑھو میرے بندوں کو بتا دو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. او میرے بندو, اگر
تم ایمان لانا چاہتے ہو ہاں مولا ہم ایمان تو لے آئے تیرے نبی نے جو قانون بتائے ان قانونوں پہ عمل کرتے ہیں مولا بتا کیسا ایمان چاہیے کوئی شرط تو نہیں لگائی جواب آتا ہاں میں نے شرط لگائی ہے میرے مولا بتا وہ شرط کیا ہے جواب آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایسا ایمان لاؤ جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے جیسا میرے نبی کے یار میرے مصطفیٰ پہ ایمان لائے میں نے کہا مولا تیرے نبی کے یار کون ہے جواب آتا ہے میرے نبی کے یار صحابہ ہیں مولا صحابہ کون جواب آتا ہے صحابہ کی جب گنتی لگائی جائے گی سر فہرست سب سے اوپر نام آئے گا یار غار و مزار میرے نبی کا یار صدیق وفادار ہے میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم ہے میرے نبی کا یار عثمان غنی ہے میرے نبی کا یار مولا کائنات ہے میرے نبی کا یار طلحہ و زبیر ہے میرے نبی کا یار عمار ابن یاسر ہے میرے نبی کا یار سعد ابن ابی وقاص ہے میرے نبی کا یار جناب بلال ہے ان جیسا ایمان لاؤ گے مولا صحابہ والا ایمان لے آئے فائدہ کیا ملے گا مولا فائدہ کیا ملے گا آپ یہاں پر آئے قیمتی وقت آپ نے بارش کے موسم میں رات اپنی آپ نے پوری ختم کی پوری رات قربان کی کس لیے تاکہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے آ رہے ہیں چہروں کو دیکھیں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا یہ خوش ہو جائیں گے اعلیٰ حضرت خوش ہو جائیں گے اعلیٰ حضرت خوش ہوں گے مدینے کے تاجدار سید کونین خوش ہو جائیں گے مصطفیٰ خوش ہوں گے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ راضی ہوگا دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی یہی سوچ کے تو آئے نا فائدہ ہے نا ذہن میں کوئی ایک بندہ بتائے جو اپنے فائدے کے لیے نہ آیا ہو ہر بندہ فائدہ سوچ کے آیا ہے وہ الگ بات ہے کوئی فائدہ سوچ کے آتا ہے لیکن یہاں جتنے بھی غلام سرکار حضور مفسر اعظم ہند یہاں بیٹھے ہیں یہاں پر دیوانہ سرکار مفسر اعظم جتنے بیٹھے ہیں یہاں سب یہ سوچ کے آئے ہیں ہم فیضان حضور اعلیٰ دے کر جائیں گے اعلیٰ حضرت کے روحانی فیوز سے ہم مالا مال ہو کر جائیں گے ہر ایک کا دماغ میں یہی ہے کہ فائدہ میں نے کہا مولا فائدہ کیا ہے صحابہ والا ایمان لائیں گے جواب آتا پکا دیکھتے دو صحابہ والا ایمان لاؤ گے تو تم پکے ہدایت یافتہ ہو جاؤ جب تم صحابہ والا ایمان لاؤ گے پکے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور سے محبت اور پیار کرنے والوں ہمیں چاہیے ہم صحابہ والا ایمان وہ والا ایمان اتنا مضبوط تو آج کے دور میں لوگوں کے پاس ہے نہیں وہ الگ بات ہے اگر نہیں ہے مگر وہ صحابہ والا ایمان تو لوگ نہیں لا سکتے مگر غلام صحابہ ضرور بن سکتے سبحان اللہ صحابہ کے برابر ایمان والا کون ہو سکتا ہے صحابہ کے برابر ایمان والا مضبوط تو نہیں ہو سکتا مگر ہاں ان کا غلام ہو سکتا ہے ان کا ایمان تو یہ تھا جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو صحابہ والا ایمان کوئی اعتراض اگر کرے قریشی صاحب ایسی کیسی بات کر دیا آپ نے صحابہ والا ایمان اتنا پکا ایمان نہیں ہو سکتا ہاں نہیں ہو سکتا اس لیے میرے آقا کے غلاموں اگر صحابہ والا ایمان لوگوں کے دلوں میں ہوتا جو آج نہنجار گستاخ مصطفیٰ کی شان میں پھونک رہے ہیں کوئی ایک مائی کلال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کے صحابہ کے سامنے مصطفیٰ کو ایک بار بھی کسی نے اول بکھاؤ کہ سرکار کی شان میں گستاخی کی ہو یاد رکھنا میرے آقا کے غلاموں او پورے آقا کو بارے میں شانوں میں زبان کھولنا تو بڑی بات میرے نبی کا یار عمر فاروق اعظم کا
کا جذبہ تو یہ تھا جو نبی کی بات نہ مانے اس کا سر تن سے جدا کر حضرت عمر فاروق اعظم کا جلال تو یہ تھا کہ اگر جو حضور کی بات نہ مانے سرکار کے بارے میں بولنا تو الگ بات رہی حضور کی صرف بات نہ مانے حضور کے فیصلے کو نہ مانے حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لائے فیصلہ کر آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں تو ہمیں چاہیے ہم صحابہ والا ایمان صحابہ کا غلام بن کے رہیں اور صحابہ کے غلام کیسے بن کے رہیں گے جو غلام بن کے رہتا ہے آئیے اللہ میں نے تاریخ پڑھی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ علیہ رحمت و رضوان کی پورے گھرانے کی میں نے تاریخ پڑھی آج جو لوگ ناشنا ہیں علم سے جو دوری ہے اس کی وجہ کیا ہے آج بچہ پیدا ہوتا ہے مائیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں اتنا ٹائم نہیں کہ اپنے بچوں کو چھپائیں آج وہ اپنے بچوں کو کام میں لگی رہتی ہے بچوں کو چھپانے کے لیے کیا کرتی ہے کوئی فلم لگا دیتی ہے اینڈرائڈ سیٹ تو ہر کسی کے پاس بڑے بڑے فون لگا رکھے ہیں کوئی ناٹک لگا دیتی ہے کوئی گانے لگا دیتی ہے کوئی قصے اور کہانیاں لگا دیتی ہے مگر میں نے تاریخ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پورے گھرانے میں سرکار تاج الشریعہ ہوں سرکار مفسر اعظم ہند ہوں چاہے سرکار حضور حامد ملت حضور حجت الاسلام ہوں سرکار مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ہو مفتی اعظم اسلام ہو میرے آقا سید کونین کے غلاموں آپ نے زیادہ تر تعلیم اور جب علم ہوتا ہے جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے جتنا بڑھ کے علم ہوتا ہے وہ حضور سے اتنا بڑھ کے پیار کرتا ہے جب حضور کے بارے میں پتہ ہوگا تبھی تو پیار کرے گا جس کے بارے میں زیادہ نالج ہوگی تبھی تو وہ اتنا پیار کرے گا اتنا بولے گا سرکار اور ایک بات یاد رکھنا ماں باپ کا اثر بچے پہ بہت پڑتا ہے ماں باپ کا اثر بچے پہ بہت پڑتا ہے اگر آپ کو اس کا یقین نہ ہو تو میں آپ کو ایک مثال بالکل جیتی جاگتی آپ کی آنکھوں کے سامنے دے رہا ہوں سرکار حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت سرکار حضور الحاج سیاح ایشیا و افریقہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ حضور توصیف رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ یہ سیاح افریقہ و ایشیا یہ یوں ہی نہیں یہ صرف افریقہ و ایشیا ہی میں نہیں بلکہ بے شمار ممالک میں خطاب کرنے والے اور بے شمار ممالک میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کر رہے ہیں پتہ ہے کیوں میں نے بتایا ماں باپ کا اثر پڑتا ہے یہ شہزادے ہیں حضور ریحان ملت یہ شہزادے ہیں بولیے یار بولیے آپ کو تاریخ یاد ہو جائے گی تاکہ جب بھی حضرت آئیں گے تو آپ ان سے محبت کریں گے سرکار اعلیٰ حضرت آپ سے محبت کرے میرے آقا کے غلاموں ان کے والد صاحب بے شمار سفر کرتے اور افریقہ و ایشیا میں اور آپ جنوبی افریقہ میں ایک بار گئے جب آپ رد وہابیت بہت اچھا خطاب فرماتے آپ نے رد وہابیت پہ جب افریقہ میں تقریر کی سب سے پہلے جنوبی افریقہ میں آپ کے والد محترم حضور ریحان ملت علیہ رحمت و رضوان اللہ ان کی مرقد پہ رحمت و انوار کی برخہ نازل فرمائے اللہ حضرت کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے میرے آقا کے غلاموں حضور سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں جب آپ آ گئے تو وہاں دیوبندی وہابیوں کو پتہ چلا جب آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کیا اور جب وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی باتیں آپ نے پہنچائی انہیں تو ناگوار لگتا ہی ہے انہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے ٹینشن ہوئی میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرنے والوں حضور ریحان ملت کے بارے میں پتہ چلا بریلی سے ایک مولانا آئے ہیں جو
دین کا پرچار کرنے آئے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی باتیں کرنے آئے ہیں۔ اور یاد رکھنا عشق بڑا دلیر ہوتا ہے، پیار بڑا محبت جس کے اندر ہو جاتی ہے وہ کائنات کی کسی چیز سے ڈرتا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بھی پچھلے سال جب میں الہ آباد کے علاقے میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے میں گیا، الہ آباد کے علاقے میں تقریر کرنے میں گیا تو وہاں پر ایک صاحب ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف کچھ بھونکتے ہیں۔ وہ بولے وہاں پہ ایک صاحب بولے حضرت یہاں پہ اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرائی جاتی ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ میں نے آپ نے جب میرا نام پڑھا اور آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب پر نکالا تو میرے نام کے آگے لکھا تھا عارف رضا قریشی، تو رضا پہلے تھا، قریشی بعد میں تھا۔ اسے اتنی سمجھ نہیں آئی جس نے اپنے نام کے ساتھ رضا لگا رکھا ہے اس نے اپنے دل میں کتنا رضا کو بسا رکھا ہوگا۔ جس نے اپنے نام کے ساتھ رضا لگا رکھا ہے اس نے اپنے دل میں رضا کو کتنا بسایا ہوا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت کو یوں ہی پیار نہیں کرتے ہم، اعلیٰ حضرت سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گائے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے کے ناخن تک کوئی ایک جسم کا حصہ نہیں چھوڑا جس پر اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کے سلام نہ پیش کیے۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنے۔ تو میں بتانے جا رہا تھا میرے آقا کے غلاموں، عشق بڑا دلیر ہوتا ہے۔ میں نے کہا جب بات آئی ہے اعلیٰ حضرت کے خطاب بات کرنے کی تو میرے آقا کے غلاموں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں موضوع تو کچھ اور تھا عارف رضا قریشی کا، مگر بات اب کسی اور موضوع پہ نہیں ہوگی بلکہ جتنی دیر تقریر ہوگی تو امام اہل سنت کی شان میں تقریر۔ میرے آقا کے غلاموں سرکار حضور ریحان ملت جب جنوبی افریقہ میں آپ پہنچے تو آپ کے جانے سے دیوبندی وہابیوں کے پتے پانی ہو گئے۔ میرے آقا کے غلاموں انہیں پتہ چلا، کہنے لگے جتنا پیسہ چاہیے مال چاہیے لے لو، مگر یہاں پہ ہمارے بارے میں مت بولو، ہمارے خلاف تقریر نہ کرو۔ سرکار ریحان ملت آپ فرماتے ہو لوگوں سن لو، او دیوبندیوں وہابیوں سن لو، تم سمجھتے ہو مجھے پیسوں سے خرید لوگے، مال کے لالچ میں آ جاؤں گا، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں، میرا نسب کہاں جا کے ملتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو انڈیا میں رہا مصطفیٰ کی تعریفیں کرتا رہا ہے، جس نے نہ دیوبندیوں کو کبھی چھوڑا ہے، جس نے نہ دیوبندیوں سے ڈرا، نہ وہابیوں سے، نہ درفزیوں سے، نہ قادیانیوں سے، جو تنے تنہا میرے جد امجد میرے اعلیٰ حضرت سرکار میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، جب وہ کسی کے پیسوں کے لالچ میں نہیں آئے تو احمد رضا کا پوتا بھی پیسوں پہ نہیں بک سکتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم حضور سے پیار کریں اور اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند اور سرکار مفسر اعظم ہند، آپ بتاؤں ایک سرکار مفسر اعظم ہند کی ایک بہت مشہور ایک کرامت، آپ تکجی لگا کے بولیے سبحان اللہ، جس کے دل میں پیار آ جاتا نا اور اللہ والوں کو دیکھ کر، اللہ والوں کو لوگ دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھ کر ہی کلمہ۔ اور حضور حجت الاسلام حضور اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے شہزادے سرکار حضور حامد میاں علیہ رحمت و رضوان، حضور حامد میاں سرکار آپ تو ایک بار لاہور کے دورے پہ جا رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ نظر ایک غیر مسلم کی پڑی، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے چہرے کی رانائی اور خوبصورتی اور چمک کو دیکھ کر دوڑ کر دکان چھوڑ کے آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس سے پوچھا گیا کیوں؟ بولے میں اس لیے آیا جب بریلی کے حامد رضا کے چہرے میں اتنا نور ہے تو ان کے آقا مدینے کے تاجدار سید کونین کے چہرے میں کتنا نور ہے۔ سبحان اللہ، غلام ہو تو ایسا ہو کہ جسے لوگ دیکھ کر دیوانے ہو جاتے ہوں۔ سرکار مفسر اعظم ہند بریلی شریف کا واقعہ، ایک غیر مسلم عورت، جی لگا کے بولیے سبحان اللہ، تو میں واقعہ مکمل کروں، مطلب کہ کہیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بات کو ختم کر لیا جائے یا بڑھا دیا جائے؟ بڑھا دیا جائے، اجازت ہے؟ حالانکہ سرکار میرے بڑے کرم فرما، میرے بزرگ اور میرے
مشفق و مربی حضور دو بہترین شخصیتیں میرے سامنے موجود ہیں، تو میں بہت دیر تک حضرت بیٹھے رہیں تو یہ مجھے گوارا نہیں. ہاں سب لوگ جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ، اور طلب کے کہیے گا سبحان اللہ. بس حضرت چائے پی رہے ہیں، جب تک چائے ہوگی بس بات مکمل. ٹھیک ہے کہیے گا سبحان اللہ، اور جی لگا کے. ہاں کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں بول دیجئے سبحان اللہ. سرکار حضور مفسر اعظم ہند حضور ابراہیم رضا خان علیہ رحمت و رضوان، جو سرکار تاج الشریعہ کے والد محترم. کس کے سرکار تاج الشریعہ کے والد محترم ہیں. ہاں میں بات گفتگو چل رہی تھی تھوڑی تعلیم کی، تھوڑی آپ کو بتا دوں. میں نے جہاں تک اپنے علم کے مطابق اور بساط کے مطابق میں نے جہاں تک مطالعہ کیا اور میں نے پڑھا، اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں اکثر چاہے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ہوں، چاہے حضور حجت الاسلام حضور حامد رضا خان ہوں، چاہے حضور مفسر اعظم ہند حضور حامد میاں جیلانی میاں ہوں، چاہے حضور مفتی اعظم ہند ہوں، حضور تاج الشریعہ ہوں، انہوں نے ابتدائی تعلیم قرآن اردو اپنے گھروں میں اپنی ماں سے یا اپنی نانی سے یا اپنی دادی سے پائی ہے. اکثر کے گھر میں سرکار اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں مرد حضرات تو پڑے ہوئے تھے ہی، مگر جو عورتیں تھی خواتین تھی وہ بھی پڑی ہوئی. اس سے فرق یہ پڑتا ہے نسلیں آباد ہوتی ہیں، مگر بچہ جب 8-10 سال کا کم سے کم ہو جاتا ہے تب تک قرآنی مکمل نہیں ہو پاتا ہے. ادھر 6 سال میں 7 سال میں 8 سال میں حافظ قرآن قاری قرآن ناظرہ پڑھ لیتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا معاملہ. اور اعلیٰ حضرت کے علم کی بات تو کوئی کہے نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے علم کی مثال ہے. اعلیٰ حضرت کے علم کی مثال اس لیے نہیں کیونکہ نبی کے معجزے کی مثال نہیں، اور نبی کے معجزوں میں سے جو بے شمار معجزے ہیں ان بے شمار معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا. تو اس لیے جب اعلیٰ حضرت نبی کے معجزے کا نام ہے تو پھر نبی کے معجزے کی مثال نہیں، اس لیے امام اہل سنت کی مثال نہیں. اس لیے امام اہل سنت کی مثال نہیں. میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضور مفسر اعظم ہند بریلی شریف میں ہولی ہوتی ہے نا. اب آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں وہ الگ بات. ہمارے اتر پردیش میں ہولی ہوتی ہے جو غیر مسلموں کا ایک تہوار ہے جس میں رنگ پھینکا جاتا ہے. میرے آقا کے غلاموں سرکار یہی بات مکمل کروں پھر آگے بات بڑھا کر بس بات مکمل کرتا ہوں. سرکار مفسر اعظم حضور ابراہیم رضا خان جیلانی میاں میرے آقا سید کونین کے غلاموں ہولی کا دن چل رہا ہے. سرکار مفسر اعظم ایک راستے سے گزرے. مصطفیٰ کے غلاموں بتانا یہ چاہتا ہوں ان پہ وہ رنگ چڑھ گیا ہے جو ان پہ رنگ چڑھانے کی کوشش کرے ان کا رنگ نہیں چڑھتا ہے بلکہ غلام مصطفیٰ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. سرکار مفسر اعظم ہند میرے آقا سید کونین کے غلاموں بریلی شریف کے ایک راستے سے گزر رہے. ایک خاتون غیر مسلم اپنے والا ہی کھانے اوپر چھت پہ چڑھتی ہے. اس نے ہولی کے دنوں میں رنگ ڈالا. جو ہی رنگ ڈالنا تھا سرکار مفسر اعظم کے جسم پہ آیا. ادھر سرکار مفسر اعظم کا ایک دیوانہ چاہنے والا دیکھ رہا تھا. سرکار مفسر اعظم کے جسم پہ رنگ پڑا ہے. انہیں جلال آیا, ٹینشن ہوئی. اس غیر مسلم عورت کی طرف بڑھنے لگے تاکہ اسے سبق سکھایا جائے, اسے بتایا جائے یہ کون ہے جن کے اوپر تو نے رنگ ڈالا ہے. یہ رنگ ڈالنا ہماری شریعت میں جائز نہیں, ہماری شریعت میں درست نہیں ہے. یاد رکھنا اللہ والے بولتے ہیں جن پہ رنگ درستی کے لیے گانا ڈالا جائے, غیر درستگی کا ڈالا جائے, مگر
مگر وہ اسے درست فرما دیتے ہیں۔ سرکار مفسر اعظم نے فرمایا نا میرے غلام، تجھے اسے سبق دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مجھ پہ رنگ ڈالا ہے، اللہ اس پہ ایسا رنگ ڈالے گا کہ اس پہ رنگ پڑ جائے گا۔ میرے آقا کے غلاموں، آپ کا اتنا فرمانا تھا، آپ چند قدم آگے بڑھے، کیا دیکھتے وہ خاتون غیر مسلم اپنی چھت سے اترتی ہے، دوڑے دوڑے میرے آقا کے غلاموں پیچھے پیچھے دوڑنے لگی، آواز دیتی بندے کدھر جاتے ہو؟ کیونکہ چہرہ بڑا خوبصورت تھا، چہرہ بڑا مہجبی تھا، چہرہ بڑا خوبصورت ہے۔ سرکار مفسر اعظم کو دیکھتی ہے، کہنے لگی کہاں جاتے ہو؟ آپ فرماتے میں اپنے راستے اپنی منزل کو طے کر رہا ہوں۔ بولے نا آگے نہ جائیے، بلکہ ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ آپ نے اس سے کہا کلمہ پڑھ، آپ نے کلمہ پڑھایا لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ علماء اہل سنت خطیب الہند حضرت عارف رضا قریشی۔ ٹائم وقت بہت زیادہ ہوا، میں بات مکمل پھر کبھی موقع رہا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی ملاقات۔ حضور کا مبارک شجرہ چلتے چلتے آپ کی محبتوں کی دہلیز تک سب لوگ جی لگا کے ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ 2 سے 3 منٹ آپ کے جی لگا کے سب لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سب لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں بس پڑھ دیتا ہوں، شجرہ مکمل کریں اسی میں بس آپ کو پڑھا دیتا ہوں، جی لگا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ سب لوگ بولیے گا سبحان اللہ۔ میں شجرہ حضور کا پڑھنے جا رہا ہوں، حضور کے باپ دادا کے نام آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، سب لوگ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ذرا بتا دیں؟ ابھی سب نہیں تیار ہیں، اس پہ آپ کو فیس دینا پڑے گی۔ کتنے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اب کچھ لوگ ہاتھ نیچے کر گئے، قریشی صاحب سے پہلے سمیر صاحب کو، جابر صاحب کو اور دیگر علماء کو دے دی، جو بچی وہ بھی آپ کو دے دی۔ اب معاملہ زیرو چلا گیا۔ میں اس فیس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اس فیس کی بات کر رہا ہوں، یہ فیس زمین کے اوپر کام آئے گی۔ میں اس فیس کی بات کرنے جا رہا ہوں جو زمین کے نیچے کام آئے گی۔ اس فیس کا نام ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نہیں 100-200 روپے کا چندہ تو آپ سے مانگا نہیں، صرف زبان سے سبحان اللہ بولنے کو کہا ہے۔ سب لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے، انوش کے بیٹے، گنان کے بیٹے، میلائل کے بیٹے، بیارت کے بیٹے، ادریس کے بیٹے، متبشر کے بیٹے، نمک نیک نام کے بیٹے، نوح کے بیٹے، سام کے بیٹے، ارفشاد کے بیٹے، عابر کے بیٹے، فائد کے بیٹے، راؤ کے بیٹے، ساروج کے بیٹے، ناہور کے بیٹے، تاریخ کے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے، قیدار کے بیٹے، ارام کے بیٹے، اس کے بیٹے، مزی کے بیٹے، سمی کے بیٹے، زارے کے بیٹے، مقصی کے بیٹے، بام کے بیٹے، گنات کے بیٹے، سر کے بیٹے، زیشان کے بیٹے، ایدی کے بیٹے، ارد کے بیٹے، یلجل کے بیٹے، نازل کے بیٹے، سربی کے بیٹے، سمبر کے بیٹے، امدان کے بیٹے، دعا کے بیٹے، عبید کے بیٹے،
ابکر کے بیٹے FP کے بیٹے ماقی کے بیٹے نائش کے بیٹے جاہم کے بیٹے دابت کے بیٹے تلاب کے بیٹے بلداد کے بیٹے غزا کے بیٹے ناچر کے بیٹے ابی کے بیٹے کے مان کے بیٹے بوس کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے میسر کے بیٹے ادو کے بیٹے دان کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کے نانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاپ کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ سب لوگوں کو میرے ساتھ میں مل کے پڑھنا تو شاہ غوبا تو جان جانا یہ ہاتھوں کو اس انداز سے ہاتھوں کو بارہ ربیع الاول کا جھنڈا بلا لے اس انداز سے لہرا کے پڑھنے تو شاہ غوبا تو جان جانا ہے تیرا کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا شاہ غوبا تو جان جانا ہے تیرا کتاب تیرا مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے مجھے مصطفیٰ کے در مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کیا ملا نہیں ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا نہیں ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے پاس کیا نہیں ہے یہی کہہ رہی ہے اصغر آخری شعر اور بات مکمل یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ یہی کہہ رہی ہے اصغر یہی کہہ رہی ہے اصغر کہ لبوں کی مسکراہٹ وہاں زندگی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے جہاں کربلا نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے جہاں کربلا نہیں ہے مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے کہنے میں دوران گفتگو لغزشیں ہوئی کمی ہوئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے میں اور آپ سب لوگ مل کے توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ محمد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 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 وبرکاتہ. وعلیکم ال